السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، میں آج آپ لوگوں کے سامنے تفسیر القرآن کے لیکچر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے لاسٹ ٹرن پر سورہ فاتحہ کی 3 آیات کی ایکسپلینیشن کمپلیٹ کی تھی۔ اب آئیے اس کی آخر کی آیات کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل و عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار۔ نعبد و نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز ہے اور نہ استعانت ہی کسی اور سے جائز ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سدباب کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ کو یہ بات بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالی ہے، اور مشرکین بھی اس توحید کے قائل رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کے اعتراف نقل کیے ہیں۔ مثلاً فرمایا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ وہ جھٹ سے کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی سب کام کرنے والا اللہ ہے۔ یہ سورہ یونس آیت 31 ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ۔ یہ سورہ زمر آیت 38 ہے۔ اب دیکھیے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ عبادت کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالی ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کی جائے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ تمام کام صرف اللہ تعالی ہی کے لیے کیے جائیں۔ اب توحید صفات پر آتے ہیں۔ توحید صفات کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل اور تحریف کے تسلیم کرے، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانے۔ مثلاً جس طرح اس کی صفت علم غیب ہے، یا دور اور نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے پر وہ قادر ہے، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار حاصل ہے۔ اب دیکھیے دوسری آیت، دیکھیے اس کی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے۔ ہدایت کے کئی میننگ آتے ہیں: راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اسے عربی میں ارشاد، توفیق، الہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ صراط مستقیم وحی الاسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اور جو اب قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے۔ اب آخری آیت دیکھیے سورہ فاتحہ کی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ان کی جو گمراہ ہوئے۔
صراط مستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ اس میں دیکھیے، اس گروہ میں، انعام والے گروہ میں 4 لوگ آتے ہیں، 4 ٹائپ کے لوگ آتے ہیں: انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ جیسا کہ سورہ نساء میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ۔ بعض روایت سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی اور ضالین یعنی نصارہ یعنی عیسائی، اور یہی بات فتح القدیر میں بھی بیان کی گئی ہے۔ یہودی کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف کرنے سے گریز نہیں کرتے تھے، حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں ابن اللہ اور ثالث ثلاثتی اللہ کا بیٹا اور 3 خدا میں سے ایک قرار دیا۔ افسوس ہے کہ آج ہم میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں اور اسی وجہ سے ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس ضلالت کے گھڑے سے نکالے۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید اور فضیلت بیان کی ہے، تو ہمیں اس لیے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین ضرور کہنا چاہیے۔ تو آج ہماری سورہ فاتحہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں اگلی سورہ سٹارٹ کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔